بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا جو موضوع گفتگو ہے، جو عنوان گفتگو ہے، وہ ایک تو جناب آیت اللہ خامنئی حافظ اللہ تعالیٰ، ان کا ایک چھوٹا سا 40 سے 45 سیکنڈ کا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جو کہ بڑے بہترین جو ہے نا مقصد کے اوپر ان کی مختصر گفتگو ہے۔ یعنی وہ گفتگو تو کافی لمبی ہے، لیکن جو ہمارے موضوع سے ریلیونٹ بات ہے وہ کر رہے ہیں سب ٹائٹل کے ساتھ، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ وہ کیا دعوت دے رہے ہیں اور کس چیز کی طرف وہ توجہ دلا رہے ہیں۔ دیکھیں، آیت اللہ خامنئی صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے کریڈٹ پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نظام ولایت فقیہ کے حوالے سے اعتراضات اٹھ سکتے ہیں، جناب خامنئی کے دیگر کچھ اقدامات کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، لیکن کچھ خاص کر عقائد کے حوالے سے جناب خامنئی کو کریڈٹ جاتے ہیں، جو ببانگ دوحل انہوں نے دوسرے مجتہدین سے قدم آگے، بلکہ 10 قدم آگے جا کے، اور قبلہ آیت اللہ محمد صاحب نجفی استاد بزرگوار اعلیٰ مقامہ، ان کے بعد خاص کر جیسے زنجیر زنی کے معاملے پہ کھل کے جو سٹینڈ لیا جناب خامنئی نے، ویسا سٹینڈ کسی اور نے نہیں لیا، بلکہ قبلہ ڈھکو صاحب نے بھی دبے لفظوں میں اس چیز کے حوالے سے، زنجیر زنی خونی ماتم کے حوالے سے بات کی ضرور ہے، لیکن دبے لفظوں میں کی ہے۔ جناب خامنئی نے ببانگ دوحل کہا کہ بدعت ہے، حرام ہے اور مذہب کی مکتب کی بدنامی کا باعث ہے۔ اسی طرح مقدسات اہل سنت کے حوالے سے جناب خامنئی نے ببانگ دوحل کہا، اور آج نہیں کہا، یہ 90 کے عشرے میں یہ فتویٰ ان کا آیا تھا کہ حرام ہے، ان کی توہین حرام ہے، اور اس کے پیچھے جو دلائل وہ دیتے ہیں ان میں سے ایک دلیل جو ہے وہ قرآنی دلیل ہے، اور وہ قرآنی دلیل یہ ہے کہ فتنے کو قتل سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، اور یہ چیز سوائے فتنے کے اور کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ آپ یہ ذہن سے نکال دیں، یہ جیسے یاری کے حواری اور مداری بڑے خوش ہوتے ہیں جی، اور بڑے اپنے دیکھیں ایسا بدبخت آدمی ہے، ایسا لعین آدمی، یعنی میں تو میرے پاس تو ریکارڈنگز پڑی ہیں اس کے جعفر قذاب آپریٹر کی اور دیگر کچھ اکابرین کے ساتھ، جو اس کی ملی بھگت کے ساتھ یہ جو کچھ مباحثے، کچھ سارے نہیں، اس میں ایک دو خواتین کا اس نے استعمال کیا بدبخت نے سنی بنا کے۔ تو یہ چیز آپ بھول جائیں کہ آپ ایک سنی کے سامنے اس کے مقدسات، اس کے بزرگان کی تکفیر کریں گے، توہین کریں گے، تو اب وہ جناب اسی چیز سے متاثر ہو کے شیعہ ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ چیز باعث فتنہ رہی ہے، ائمہ کے دوار میں بھی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے شد و مد کے ساتھ ان چیزوں کی مذمت کی، جس کو بدقسمتی سے آج تک تقیہ کا نام دے دیا جاتا ہے، یہ تقیہ کرتے تھے وہ۔ حالانکہ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ بہتان عظیم ہے اس شخصیت کے اوپر کہ جس کا کام ہی ہمارے مطابق، شیعوں کے مطابق، مکتب تشیع کے مطابق، جس شخصیت کا کام ہی بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو کھول کھول کے امت کو بتانا اور کھڑے کھوٹے میں پہچان کروانی ہے، اصلی نقلی میں پہچان، اس شخصیت کے اوپر تقیہ کرنے کا ہم بہتان لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں، کسی محفل میں کسی ایسی شخصیت کی تعریف کی جا رہی ہو کہ جو شخصیت مکتب تشیع کے نزدیک اس طرح سے معتبر نہیں ہے، اور شیعوں کے 12 ائمہ میں سے کوئی امام اس تقریب میں موجود ہو، جہاں چلے میں کھل کے بات کر دیتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر کسی تقریب میں جناب شیخین کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کسی امام کا وہاں پہ موجود ہونا ثابت ہو، لیکن آپ خاموش ہوں، یعنی آپ وہ تعریفیں سن رہے ہیں، مذمت نہیں کر رہے۔ مذمت سے مراد ہے کہ اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کر رہے کہ جی یہ فضیلت ان کی نہیں، ہمارے آبا کی ہے، یا یہ وہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ حالانکہ امام کی اس خاموشی کے پیچھے بھی ایک پیغام ہے، اس وقت امام کی خاموشی بولتی ہے، لیکن کسی یعنی وہاں پہ خاموشی رہنا بنتا، ان کا رہنا سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب، ماحول خراب نہ ہو، یا یہ ہے کہ کوئی غلط نظریہ نہ جائے، ائمہ خاموش رہے، اگر مذمت نہیں کی تو تعریف میں ہاں بھی نہیں ملائی، ٹھیک ہے جی۔
اس کو بھی آپ تقیہ کا نام نہیں دے سکتے، لیکن چلے. لیکن اگر کسی تقریب میں، کسی محفل میں کسی مسلمان کو کافر تک، کسی کافر کو مسلمان بنا کر پیش کیا جائے اور امام وہاں پہ خاموش رہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. معذرت کے ساتھ یہ فرائض منصبی میں شامل ہی نہیں آئے. ایک مسلمان شخصیت کو کافر اس تقریب میں متعارف بطور کافر متعارف کرایا جا رہا ہو، اور ایک کافر شخصیت کو بطور مسلمان متعارف کرایا جا رہا ہو، اور امام خاموش ہو. کیوں جی؟ انہوں نے تقیہ کیا ہوا. بھائی اگر آئمہ نے تقیہ کر لیا ان معاملات کے اوپر، تو معذرت کے ساتھ پھر جو مکتب تشیع کا نظریہ امامت ہے نا، وہ سارا زمین بوس ہو جاتا، ساری عمارت ہی منہدم ہو جاتی. کیونکہ آپ نے دنیا کو امامت کا یہ کہہ کے متعارف کروایا ہے کہ جناب یہ عقیدہ ختم نبوت کی محافظت ہے، یہ شریعت کی محافظت کا نام ہے، یہ بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم احکام کی تشریحات اور توضیحات کا نام ہے. یہ کھرے کھوٹے کی پہچان کرواتے ہیں وقت کے امام. وقت کا امام سب سے شجاع ہوتا ہے، اور یہ وقت کا امام جناب سب سے دلیر، نڈر، بے باک ہوتا ہے، سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر معذرت کے ساتھ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ جناب امام بھی تقیہ کرتے تھے، تقیاتن کئی گفتگویں فرماتے تھے، اور تقیاتن کئی چیزوں پہ خاموش رہتے تھے، تو پھر معذرت کے ساتھ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار کے بعد جس شخصیت سے ہدایت کے لیے جڑنا ہے، متمسک ہونا ہے، وہی حالت تقیاتن. مجھے کیا پتا بھائی کہ کون سی بات اب انہوں نے حالت تقیہ میں کی ہے، تقیاتن کی ہے، یا انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے. تو یہ جو ائمہ طہار نے بھی ان کی اس فتنہ پرور گروہ کی جو شروع سے موجود ہے، یعنی جلدی پہ تیل ڈالنے والے اور اختلافات کو دشمنیوں میں بدلنے والے، تکفیر تک لے جانے والے، ادھر بھی رہے خارجی ناسبی کے لائے اور ادھر بھی رہے غالی بدبخت ملنگ کے لائے. جی تو جناب خامنہئی کے کریڈٹ میں جو چیزیں جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ چیز ہے، اور یہ جو آج آپ 40-45 سیکنڈ کا کلپ ابھی سماعت فرمائیں گے، اس میں بھی آپ کو بڑے مدبرانہ طریقے سے اور بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے کے ساتھ متوجہ کر رہے ہیں کہ متوجہ ہو جاؤ. دیکھیے میں پھر آپ سے عرض کروں گا، آج کی ویڈیو میں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا علمی تماچا پڑنے والا ہے یاری مداری اور اس کے حواریوں کے منہ پر، جو یہ کہتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ اسلام سے پھر گئے تھے. وہ تکفیر کرتے ہیں، کفر کی طرف ان کو نسبت دیتے ہیں، ایمان ثابت کرو، اسلام ثابت کرو. یہی سوال لے کے جب میں مولا علی کی بارگاہ میں جاؤں گا نا کہ جناب شیخین کا ایمان، تو وہ مولا علی ثابت کرتے نظر آئیں گے. کیونکہ اگر وہ مسلمان نہیں تھے، خلفائے ثلاثہ جناب شیخین خاص کر کے، اگر وہ معاذ اللہ اسلام سے نکل گئے تھے، یعنی کچھ چیزوں کو انجام دے کے انسان گناہ گار ہو سکتا ہے، کسی کا حقدار کا حق نہ ادا کر کے انسان گناہ گار ہو سکتا ہے. ائمہ طہار کے نزدیک بھی یہی معاملہ تھا، جناب مولا کائنات کے خاص طور ان کے نزدیک. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اگر اپنی کچھ خطبات میں کچھ روایات میں خود گواہی دے کہ تھے وہ مسلمان، تھے وہ اہل اسلام، تو پھر آپ کے اور یہ یاری مداری کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو بات کو بڑھاوا دے کر ان کی تکفیر تک لے جانا. دیکھیے ہمارے جتنے اکابرین ایسے گزرے ہیں، جن میں سے ایک اکابر کا آج آپ کو تعارف کراؤں گا، ان کی کتاب کا تعارف نہیں کرواؤں گا، بس ہلکا سا آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں، اور اس میں سے ایک پیراگراف پڑھ کے بتاؤں. جتنے بھی اکابر داعی وحدت امت ہیں یا تھے، وہ یہ نہیں ہے کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جناب شیخین کی خلافت کو مولا علی کی خلافت پر ترجیح دیتے ہوئے تسلیم کر لیتے ہیں. یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو آپ کے دماغوں میں راسخ کر دیا گیا. لیکن جو وحدت کی بات کرتے ہیں، جو تکفیر سے منع کرتے ہیں، صحابہ کرام ہوں، امہات المومنین ہوں، کسی حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اختلاف تھے، ہیں، رہیں گے، لیکن تکفیر نہ کریں، گالیاں نہ دیں. تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مولا کائنات کے جناب وسیع نبی ہونے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کے حقدار ہونے کے اوپر جناب شیخین کو ترجیح دے رہے. ایسی بات نہیں ہے. جو بندہ ایسی بات کرتا ہے وہ آپ کو ایجنٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ اس کو مختلف القابات دے دیتے ہیں، جی حیدری نہیں ہے، عمری ہے، فلانا ہے. بھائی یہ اصطلاح تو یانک والے جن نے نکالی ہے نا. آپ کے پاس کیا ٹھوس دلیل ہے؟ چلیں یہ آپ چیلنج سمجھ لیں. یاری کے حواری اور نوکروں کی بات کر رہا ہوں میں. یہ الفاظ شدت کے ساتھ یاری اور اس کے حواریوں کے لیے جان بوجھ کر کہتا ہوں. اس کے پیچھے صرف دو وجوہات ہیں. ایک، قرآن کو ناقص کہنے والا قابل عزت نہیں ہو سکتا، جیسے جناب امیر المومنین کی تنقید کرنے والا، ان کی ذات کو ناقص کہنے والا میرے لیے قابل عزت نہیں ہو سکتا، ویسے ہی ثقل اکبر قرآن مجید، فرقان حمید، کلام شفا کو ناقص کہنے والا، ماننے والا، اس نظریے کی ترویج کرنے والا بدبخت ملعون ہو سکتا ہے، قابل عزت نہیں ہو سکتا. اور یہ جانتے ہوئے، اور دوسری وجہ جناب زید شہید جیسی مظلومانہ شخصیت کو ناسبیت کا ٹھپا لگانے والا مردود، ملعون، مشکوک، شجرہ نسب کا حامل. یعنی آپ دیکھیں اس کے نوکروں میں اتنی ہمت نہیں ہے
کہ وہ کہیں جناب ایک علی روحانی نامی بندہ ہے، جانتا ہے مجھے، خیر اس کے، وہ آپ کا کہتا ہے شجرہ نسب مشکوک ہے، آپ کبھی بھی کھل کے اپنا شجرہ نسب نہیں بتا سکتے، تو ذرا اس کا منہ بند کریں ہاں کسی ویڈیو میں، کسی کی ہمت ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے باپ کا تعارف کرا، تعارف سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں کوئی اس کو وہ غلط نسبت دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کا تعارف کرا، اس کے کرتوت ذرا بتا، اس کی شہرت بتا افغانستان میں اور ایران میں، اپنے نانکوں کی ننیال کی شہرت بتا، جو میں جانتا ہوں وہ لوگوں کو تو ذرا اپنی زبانی بتا، تو نہیں بتاتے، نہ اس کو کہتے ہیں نہ وہ بتاتا ہے۔ بہرحال اب جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نزدیک خلفۂ ثلاثہ سے لے کر ہر وہ بندہ جو جناب نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب امیر کی امامت پہ متفق نہیں ہوا، آپ کی خلافت پہ متفق نہیں ہوا، کیا جناب امیر المومنین کے نزدیک وہ اسلام اور اہل اسلام، وہ صاحب اسلام اہل اسلام تھے یا نہیں؟ یہ آج جناب امیر المومنین کی زبانی جو گفتگو وہ مالک اشتر سے رحم اللہ سے فرما رہے ہیں تحریراً، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے اور آپ کو دعوت فکر ایک بار پھر دینی ہے کہ مت آئیے۔ دیکھیں حسن اللہ یاری ایک کم فہم بندہ بھی پہچان لے گا اس کی گفتگو سن کر، انداز گفتگو سن کر، کہ یہ بندہ، میں آپ کو کون سی قسم اٹھا کے بتاؤں کہ یہ بندہ خالصتاً امریکی اور اسرائیل ایجنٹ ہے، یہ بندے کا شیعت سے کوئی ہمدردی، کوئی لگاؤ نہیں ہے، یہ وہ بندر ہے جس کے ہاتھ میں ماچس دے دی گئی ہے کہ لگا بیٹا آگ جہاں لگا سکتا، یہ وہ بندر ہے، یہ بندر کی نسل والا علمی طور پہ، خباثت کے طور پہ، ویسے تو انسان ہے، خباستوں کے جیسے بندر شرارتی نا، ہر وقت آپ دیکھیں کہ اس کو شرارت سوچتی ہے، اسی طرح اس شرارتی کے ہاتھ ماچس دی گئی ہے امت مسلمہ میں تیلی لگانے، اور وہ تیلی کسی وقت کتنا بڑا بلاسٹ کرے گی آپ کے وہم و گمان میں نہیں، اور پھر آپ روئیں گے، پھر آپ ٹسوے بائیں گے، کیونکہ ایکٹر بھی ماشاءاللہ ملنگوں سے بڑا ایکٹر بھی کوئی نہیں نا، پھر پاکستانی ملنگوں میں ایکٹنگ کا وہ دلیپ کمار والا جرثومہ جاگ جاتا ہے، او دیکھو جی بل لے آئے، او دیکھو جی ہمیں پابند کر دیا، او دیکھو جی ہماری تکفیر کرتے ہیں، او بھائی اور کیا کریں، تمہارے کس قائد نے، کس لیڈر نے آگے بڑھ کے کہا کہ حسن اللہ یاری شٹ اپ، یا عوام سے کہا کہ جناب شیعت سے اب جب مجتہدین کے اوپر بات آئی ہے، قرآن کے اوپر بات آئی، ہونٹ سلے ہوئے تھے، جناب زید شہید کی وہ تکفیر کر رہا تھا، ناس بھی کہہ رہا تھا، سوری تکفیر نہیں، ناس بھی ان کو کہہ رہا تھا، ان کے ہونٹ سلے ہوئے تھے، جناب میر مختار کی توہین کر رہا تھا، ہونٹ سلے ہوئے تھے، اختلاف کرنا اور بات ہے، توہین کر رہا تھا، ہونٹ سلے ہوئے تھے، ہم پیٹتے رہے، وہ کوئی بولے، اور خدا کے واسطے کوئی بولے نہیں، جیسے جناب ابراہیم رئیسی شہید اللہ مقامہ ہو اور ان کے دیگر رفقا جو شہداء ہیں، اور جناب سیستانی خاص طور پہ چونکہ ان کے مقلدین زیادہ ہیں، جیسے اس نے ان کی تکفیر کی کہ جی یہ جب مریں گے تو میں جشن مناؤں گا، فلانا کروں گا، میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، تڑا تڑ پوسٹ، تڑا تڑ پوسٹ، تڑا تڑ پوسٹ، تو یہ تو معیار ہے، تو پھر ہم ٹسوے بائیں گے، ایکٹنگ کریں گے، اور پارلیمنٹ میں فلانا بل آ گیا جی پاس، بھائی اگلے کیا کریں؟ جیسے آپ لوگوں سے ابراہیم رئیسی شہید کی توہین برداشت نہیں ہو رہی، جناب خمینی کی توہین برداشت نہیں ہوتی، سیستانی صاحب کی توہین برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ مجتہدین ہیں، بھائی وہ ان کے خلفاء ہیں، نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدس ترین شخصیات میں ان کا شمار وہ کرتے ہیں، ان سے دین لیتے ہیں، امہات المومنین جو کہ بہرحال شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی تمام مومنین کی مائیں ہیں نص قرآنی سے، اختلافات اپنی جگہ، ان کی توہین ان سے برداشت نہیں ہوتی، چونکہ آپ سے خمینی صاحب کی توہین برداشت ہوتی تو وہ خلفاء ثلاثہ کی توہین برداشت کر رہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ پھر وہ آپ کے خلاف پارلیمنٹ میں جائیں گے، عوام میں جائیں گے، آپ کو کافر ثابت کریں گے، اور اس کا جواز پہلے لاہور میں شدرے میں ایک بابا جناب وہ کرتا رہا، صدا شاہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، آج بھی تبرہ چوک اس بندے نے بنایا ہوا تھا وہاں پہ، آج بھی اس کا دربار ہے، اور اس کا بیٹا گدی نشین ہے، اور تڑا تڑ جناب ملنگوں کے وہ بنے ہوئے ہیں، وہ فراہم کرتے ہیں، علوی جیسے پگوڑے فراہم کرتے ہیں، اور اب یہ یاری جیسا ذرا کھل کے ننگا ہو کے علمی طور پہ وہ کرتا ہے کھلم کھلا، تو پھر آپ کی تکفیر نہ ہو، آپ پہ فتوے نہ لگیں، حسن اللہ یاری کے قریب دکھا کے معتدل مزاج اہل سنت عوام کو یہ نہ باور کرایا جائے کہ بچو ان سے، یہ اصل یہ، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو گفتگو لمبی ہو گئی جی، پہلے آپ یہ جناب آیت اللہ خامنہئی صاحب کا کلپ سماعت فرمائیں، اور صرف سماعت نہ فرمائیں یا ملاحظہ نہ فرمائیں، اس پہ غور بھی کریں، 46 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے، لیکن مطلب اور اس کے مفہوم کے حساب سے بڑی گہرائی ہے اس میں، ذرا اس کو سماعت فرمائیے۔ بازی که از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و شکاف‌ها و چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس‌ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسل‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود. نکنید، نکنند.
برادران با هم زندگی کنید. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید هم مثلا اشتراک نظر هم هست. ما این همه مشترکات داریم، اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلافات. نگذارید الله میکنیم. باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه. جی محترم ناظرین و سامعین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، نہایت مختصر ہم نے کلپ کاٹا اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور یہ وہ کریڈٹ ہیں کچھ خامنہ ای صاحب کے کہ جن کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے اور کرنا چاہیے. اختلافات اپنی جگہ، اور اختلاف بھی رہبر کے مقام رہبریت کے حوالے سے ہے ہمارا کہ جناب اگر وہ شیعہ نے جہان کے رہبر ہیں تو شیعہ نے جہان کو موقع ملنا چاہیے. یہ کوئی عہدہ جو ہے منصوص من اللہ نہیں ہے، اللہ چن کے رہبر نہیں بھیجتا. یہ انقلاب اسلامی کے بعد ایک نظام آپ کو جو بہتر لگا آپ نے اپنے ملک کے لیے تیار کیا، لیکن اس کو پھر آپ شیعہ نے جہان پہ تھونک نہیں سکتے. اگر شیعہ نے جہان کا کوئی رہبر ہوگا تو پھر شیعہ نے جہان کو موقع ملنا چاہیے ان کو منتخب کرنے کا. بہرحال یہ میں نے کہا اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں ان کے کریڈٹ پہ ہیں وہ ہیں، اور ان میں سے یہ ایک دعوت وحدت ہے. یہ ان کا کریڈٹ رہے گی، خاصا رہے گی. اب چلتے ہیں ایک تو اس علمی تماچے کی طرف جو مولا کائنات نے آج سے 1300 سال یا 1400 سال پہلے اس مداری جیسے اور اس جیسے اور جرثوموں کو مارا اور کرارا جواب دیا. اور دوسرا اس کتاب کی طرف کہ جس کا آج ہم مختصر سی آپ کی خدمت میں اس کی بابت بات کرنا چاہیں گے، اور ہر شیعہ اور سنی کو دعوت دیں گے کہ اس کتاب کو لازمی پڑھیں. خدا کی قسم آپ نے اسلوب کے حساب سے، اپنی روش کے حساب سے، اور وحدت کے حساب سے، اور جناب امیر المومنین کی شخصیت کے حساب سے بڑی بڑی آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن جو ان صاحب نے، جو ان قبلہ نے کمال کر دیا اس کتاب میں نے اس کتاب کے علاوہ ابھی ان کی کوئی دوسری کتاب یا کسی علمی کام سے استفادہ نہیں کیا. اس کتاب نے جناب مجبور کر دیا ہے بڑا کچھ سوچنے پہ، صرف اہل سنت کو نہیں، اہل تشیع کو بھی. اس کتاب کا نام ہے، یہ آپ کی سکرین پر بھی آ گئی، علی اسوہ وحدت. جامعہ تعلیمات اسلامی نے اس کو چھاپا ہے اور تقریباً 750 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اگر آپ اس کے ٹائٹل پہ غور کریں تو جہاں اس کا نام لکھا ہے علی اسوہ وحدت، نیچے لکھا ہے علامہ محمد جواد شرعی صاحب اعلیٰ مقام، ان کی یہ تصویر بھی چل رہی. لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے کہ اسوہ امیر المومنین کے بارے میں علمی اور منطقی تجزیہ جو پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا، اور یہ بات درست ہے. اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے اور ہم نے رات فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ کتب سے دور ہیں، میرا ایک چینل تھا کتاب دوست آفیشل، وہ بند ہو چکا ہے. اس میں حالانکہ بہت میرا کام ہے، کافی ویڈیوز ہیں، لیکن وہ یوٹیوب کی کچھ پالیسیوں کی وہ نظر ہو گیا. اسی طرح ایک روحانیت نامہ بنایا، وہ بھی نظر ہو گیا. اب ہم ایک نیا روحانیت نامہ آفیشل بنا رہے ہیں. اب اس ایک چینل پہ آپ کو کتابوں کا تعارف بھی پیش ہوگا، تاریخی واقعات، قصص الانبیاء، مختلف وظائف، ہر چیز انشاءاللہ اس دوسرے چینل پہ، یعنی تیسرا چینل نہیں ہوگا، بس وہ دوسرے چینل پہ ہر چیز ہوگی، اور یہ اس پہ جو مین دروس چاہتے ہیں وہ آتے رہیں گے. یہ کتاب کیوں منفرد ہے اور کیوں یہ لکھا گیا ہے کہ ایسا علمی اور منطقی تجزیہ جو پہلے پیش نہیں کیا گیا؟ اس کتاب میں سب سے پہلے مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے جناب امیر کی شخصیت کو دیو ملائی شخصیت بنا کر پیش نہیں کیا، میں نے انسان کامل ان کو پیش کیا. دوسرا، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جہاں مظلومیت اور حق تلفیوں کا ذکر ہے، وہیں پہ جناب امیر المومنین کن کن کاموں میں خلفاء ثلاثہ کے ساتھ رہے، متفق نہیں رہے، ساتھ رہے. کون کون سے کام جناب امیر المومنین کے مشوروں پہ ان کے دور میں کیے گئے، اور خلفاء ثلاثہ کے کچھ ادوار میں مختلف سلوک جو اہل بیت کے ساتھ رہے، وہ اس میں منوان اتارے گئے. اور اس سب سے بڑی خوبصورتی اس بات کی یہ ہے کہ مصنف لکھتے ہیں کہ میری اس کتاب میں مجھے نہیں پرواہ کہ کون سی صحیح روایت شیعوں کے خلاف چلی جائے گی میری لکھی ہوئی، کہ کون سی سنیوں کے چلی جائے گی. جو چیز حق ہے وہ میں نے لکھ دی. جہاں اختلاف ہے اختلاف ہے، جہاں پہ اختلاف نہیں ہے، مطابقت ہے، وہاں پہ مطابقت میں نے لکھی ہے، اور وہ چیز شیعوں کو نہیں باتی. جو اختلاف ہے وہ سنیوں کو نہیں باتا. لیکن کہتے ہیں میں نے اس سے بے پرواہ ہو کر میں نے اتار دیا کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک معجزہ نما جو شخصیت ہیں، اور مختلف ان کے جو فضائل ہیں ان میں سے ایک ان کی فضیلت یہ ہے. آپ بات پہ ذرا غور کریں. اس پوری 750 صفحات میں کہتا ہوں کہ آپ یقین کیجئے، اگر آپ ایک دینی طالب علم ہیں اور تحقیق کرنے کا شوق ہے، اس سے بہتر آپ کو خلفاء ثلاثہ اور مولا علی کے مابین جو معاملات ہیں نا، اس سے بہتر کتاب آپ کو نہیں مل سکتی، اور اتنی آسان فہم. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں کہ کون سی میری چیز جو ہے وہ شیعہ مائنڈ کر جائیں گے تو کون سنی کر جائیں گے، کرتے رہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلفاء سے نہیں اسلام سے پیار تھا. یہ انہوں نے الفاظ لکھے، کہتے ہیں خلفاء سے نہیں اسلام سے پیار تھا. اور جو بدبخت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بہاو پر امیر المومنین کے کندھے پر رکھ کے تبرے بازیاں کرتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں
جواد شریف صاحب کب کتاب انہوں نے لکھی ہے؟ انہوں نے یہ 60 یا 70 کی دہائی میں کتاب لکھی تھی. اس وقت انہوں نے لکھا کہ جو امیر المومنین کا کندھا استعمال کر کے امت میں فتنہ ڈالتے ہیں امہات المومنین یا ان کے حوالے سے خلفاء ثلاثہ کے حوالے سے، سب سے بڑے علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے دشمن وہ ہیں. اور کیسے ہیں وہ پھر ثابت کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین کی شخصیت اور فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت ہی یہ ہے کہ امیر المومنین کی جگہ اور کوئی شخصیت ہوتی، انہی خلفاء ثلاثہ میں سے کوئی شخصیت کے بارے میں کہا گیا ہوتا کہ من کنتو مولا فہذا فلاں مولا، علی کی جگہ فلاں جو بھی صاحب ہوتے. اور اسی طرح کہا گیا ہوتا، جیسے کہا گیا یا علی آپ کی اور میری نسبت ویسے ہی ہے، آپ کی میرے ساتھ نسبت ویسی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی. کسی اور شخصیت کو کہا گیا ہوتا اور بعد از نبی خدا اس شخصیت کی جگہ کسی اور شخصیت کو خلیفہ نامزد کر دیا جاتا، بنا دیا جاتا، تو کبھی بھی وہ شخصیت علی جیسا صبر کا اظہار نہ کر سکتی. یہ ہے علی کی فضیلت. جناب امیر کی شخصیت تو پڑھو بدبختو، علی کے کریڈٹ میں جہاں بے شمار چیزیں جاتی ہیں وہاں یہ بھی ایک چیز جاتی ہے، باوجود حقدار ہونے کے محروم کر دیے گئے، باوجود محروم ہونے کے امت کے ساتھ ساتھ رہے، باوجود نظر اندازیوں کے جہاں بلایا گیا چلے گئے، کیونکہ امام تھے نا، امام امت ہیں. شیعوں کے تو امام نہیں ہیں. جس طرح نبی جو ہیں وہ پوری کائنات کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو اقرار کرتا ہے آپ اس میں داخل ہو جاتا ہے دائرہ ایمان میں. ادروائز یہ جو زمانہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے، یہ سارے امتی تو سرکار کے ہی ہیں. کوئی ایمان لے آیا کوئی نہیں لے آیا. کسی نے علی کو بعد از نبی خدا امام مان لیا، کسی نے نہیں ماننا. امام تو وہ امت کے تھے نا، امت کی رہنمائی کے. تو یہ انہوں نے یہ چیز کو ثابت کیا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاموشی، صبر، استقامت، یہ کسی اور شخصیت ممکن ہی نہیں تھا کہ علی جیسی کوئی شخصیت ہوتی اور نبی آخر الزمان کے بعد یہ سلوک ان کے ساتھ ہوتا، وہ علی جیسا صبر دکھا جاتے، علی جیسا حلم، تحمل، برداشت دکھا جاتے. اس کتاب کو میں کہتا ہوں اگر آپ کسی بھی مذہب اور مسلک سے آپ کا تعلق ہے، اس کتاب کو ایک دفعہ پڑھیں. اور خاص کر یہ ہماری یاری کے ہماری یا یاری وائرس سے متاثر شدہ جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ اس کتاب کو لازمی پڑھیں. یہ میری آپ سے استدعا ہے. اور میں اس میں کیا کرنے لگا ہوں اب، یہ ہم نے رات فیصلہ کیا ہے. جو لوگ مصروفیات زندگانی کی وجہ سے نہیں کتابیں پڑھتے، یہ وہ، میں اس کتاب کے اوپر جناب دروس کا ایک سلسلہ شروع کرنے لگا. اقتباسات مختلف، منتخب، ساری کتاب نہیں، 750 کی صفحات ہے تو میرے 100 سے زیادہ درس بن گئے، منتخب، تاکہ اس کتاب کا جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں نا وہ کھل کے بتا سکوں. تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد علی اسوہ عبادت کتاب کے اوپر، مواد کے اوپر، مسودہ کے اوپر مشتمل میرے دروس انشاءاللہ ملیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب پڑھ نہیں سکتے لیکن چلیں سن تو لیں گے. اب چلتے ہیں جناب آخری حصے میں اس علمی تماچے کی طرف، اس قرارے کے جواب کی طرف کہ جو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یاری جیسے بندروں کو اور اس کے حواریوں کو دیا کہ جو امت میں شرارتیں کر کے تفرقہ ڈالتے ہیں، تکفیر کر دے کے اہل سنت کا ایک گروہ جو خارجی اور ناسبی کہلاتا ہے جی، وہ شیعوں کی تکفیر کرتا ہے. اور اس گروہ کے باو اجداد جناب امیر کی تکفیر کرتے رہے، یعنی خوارج جو تھے وہ جناب امیر کو معاذ اللہ دار اسلام سے خارج قرار دیتے. پلٹ کے کبھی جناب امیر المومنین نے خوارج کو کہا ہو کہ تمہارے لیے جو بڑی معتبر شخصیات جناب شیخین رہے ہیں جی، وہ بھی تو اسلام سے نکل گئے تھے. کبھی اولاد علی میں سے کسی نے جوابی کاروائی کے طور پہ کوئی ایک حوالہ، کوئی من گڑھ جوابی کاروائی کے طور پہ کسی کو تانا دی ہو کہ جاؤ تم نے جو نبی خدا کے بعد خلیفہ بنائے وہ تو اسلام سے پھر گئے تھے، کوئی ایک. اچھا، مولا علی کے علمی جواب سے پہلے یہ علی اسوہ عبادت کتاب کا نا ایک پیراگراف سنتے جائیے اور لازمی سنیں. اس میں نا 3 توجیہ انہوں نے بیان کی ہیں جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی کی جی. یہ 220 صفحے پہ یہ کتاب لازمی پڑھیں، خدائی قسم آپ اس کتاب سے نکل ہی نہیں سکے. آپ اس کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے اور اس کے مطالب کی تحقیق میں جب آپ جائیں گے تو آج جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یا جو خامنہ صاحب کرتے ہیں عبادت کی یا دیگر اکابرین کرتے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، آپ بھی وہی باتیں سوچیں گے اور کریں گے کہ نہیں یار، علی کی شخصیت صرف اس وجہ سے کہ فتح نہیں ملا، خلافت نہیں ملی، کبھی بھی مسلمانوں کے لیے باعث تفریق نہیں ہو سکتی. جس نے علی کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، وہ پھر کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ٹھیک ہے وہ کہتا حق سے محروم کیا گیا، علی کو غلط کیا گیا، لیکن کبھی بھی وہ اس طرف نہیں جاتا جس طرف یہ یاری جرثومہ مداری مشکوک شجرہ نسب والا لے کے جا رہا. تو یہ لکھتے ہیں جناب، تیسری توجیہ میں آپ کے سامنے صرف پیش کروں گا، دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہی اتنی. لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کے لیے جنگ کرے. اگر آپ سمجھتے تھے کہ لوگوں نے آپ کا حق ضائع کر دیا ہے، لیکن اگرچہ آپ سمجھتے تھے کہ لوگوں نے آپ کا حق ضائع کر دیا ہے، لیکن آپ طاقت کے ذریعے اپنا حق واپس لینا ہی نہیں چاہتے تھے،
حالانکہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ایسا کر سکتے تھے، کیونکہ محدود چند افراد کے سوا مکہ والے آپ کے گرد جمع ہونے کے لیے تیار تھے، جن میں پیش پیش جناب ابو سفیان تھے۔ پیش کہ علی علیہ السلام اٹھو، میں مدینہ کی گلیاں سوار اور پیادوں سے بھر دوں گا، آپ ایک دفعہ اٹھیں، خلافت ہمارے اس میں سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ لیکن جناب علی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اسلام نہیں لائے تھے تب بھی اسلام کے نقصان کی تم سوچتے تھے، آج اسلام لے آئے ہو تب بھی اسلام کے اور امت کی جمعیت توڑنے کی بات سوچ رہے ہیں۔ اسی جواب سے آپ کو علی کی شخصیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اگر جناب امیر یعنی یاری پھر مان لو، اچھا پھر دونوں میں سے ایک کام کر لو، اگر تم ہماری بات نہیں نہ مانتے پھر اس بات کو مان لو کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یاری مولا علی سے زیادہ علم والا تھا، مولا علی سے زیادہ دور اندیش ہے، مولا علی سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، کیونکہ کچھ جو چیز ان کو نظر نہیں آئی پاس رہتے ہوئے ساتھ رہتے ہوئے، یہ تو اسلام سے نکل گئے خلفاء ثلاثہ۔ اور جناب امیر پہ بطور امام یہ میں آپ کو بتا دوں، جاؤ میری بات کی تصدیق کر لو، اسی یاری ملعون اور مردود سے کر لینا کہ بطور امام پہ جناب علی علیہ السلام پہ واجب تھا قیام کرنا۔ اگر یہ معاملہ تھا کہ خلفاء ثلاثہ معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے مرتد ہو گئے تو جناب علی پہ قیام کرنا واجب تھا، جو کہ نہ کیا گیا، اور پھر اسی زبان میں یہ کہا جائے گا کہ معاذ اللہ جناب امیر نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، معاذ اللہ۔ باتیں بڑی دور جاتی ہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ چند افراد کے سوا مکہ والے آپ کے گرد جمع ہونے کے لیے تیار تھے، وہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو اور اس بہانے اسلام کے خلاف اپنے باپ داداؤں بھائیوں اور عزیزوں کے قتل کا بدلہ لیں۔ البتہ انصار بہت حد تک آپ کے قریب تھے، مگر وہ آپ کی خلافت کے لیے لڑنے لڑانے یا قربانی دینے پر تیار نہ تھے۔ تو جناب امیر نے کیا انصار کو کیا کہا کہ تم میری خلافت کے لیے لڑنا نہیں چاہتے یا مجھے بطور خلیفہ دیکھنا نہیں چاہتے تو تم اسلام سے نکل گئے؟ یہ کہا تھا۔ آگے سنیے کیا کہا تھا۔ کیونکہ انہوں نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی اور وہ بیعت سے منحرف ہونا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹنے کا خدشہ تھا۔ مشہور صاحب میں سے جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، عمار بن یاسر، براء بن عازب اور زبیر بن عوام آپ کے ساتھ تھے، لیکن یہ افراد آپ کے مقصد تک پہنچنے میں معاون بننے اور حکومت سے ٹکر لینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ان حالات میں جناب علی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صبر ہی آپ کے لیے وہ واحد راستہ ہے کہ جو امت کی جمعیت کو جوڑ سکتا ہے، جوڑے رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے صبر کیا۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر جناب امیر اس بات پہ تو صبر کر گئے کہ آپ کو خلافت سے محروم کیا گیا، فبہائی علی کی شخصیت کو یہی چیزیں تو چار چاند لگاتی، دوسروں سے ممتاز کرتی۔ اور اگر علی علیہ السلام خلفۂ ثلاثہ میں سے پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چلے ہم پہلے تک رہتے ہیں فی الحال، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ معاذ اللہ مرتد ہوتا دیکھ کر بھی جناب علی صبر کر گئے، تو وہاں پہ بطور امام علی کا صبر کرنا بنتا ہی نہیں تھا، قیام کرنا بنتا کہ میرے بھائی کے نام پہ ایک حکومت بنا کر اس پہ بیٹھ کے اب اسلام سے نکل گئے، تم تو اسلام سے فارغ ہو گئے، پھر جناب علی کا صبر نہیں کرنا بنتا تھا، قیام کرنا بنتا تھا، اور بغیر اس نتیجے کی پرواہ کیے کہ کون آپ کے پیچھے آتا تھا کون نہیں آتا، جیسے حسین ابن علی علیہ السلام کا اسوہ آپ کے سامنے، نہیں پرواہ کی کون آیا کون نہیں آیا، 72 ہیں ادھر ہزاروں ہیں، نو ناٹ ایٹ آل، حق ہے بس، اب اس کے لیے بچوں سمیت خود کو قربان کرنا پڑے کرو۔ تو اگر خلفاء ثلاثہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے بقول یاری مداری، تو پھر علی علیہ السلام کا صبر کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ سعد بن عبادہ نے آخری دم تک جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، جناب علی بھی ایسا کر سکتے تھے اور کوئی بھی آپ کو خلیفہ کی بیعت پہ مجبور کر ہی نہیں سکتا تھا، مگر قبائل عرب کے ارتداد کی وجہ سے حالات یکسر بدل گئے۔ جناب علی کا مقام دوسروں سے جدا اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ نے اسلام کے تحفظ کی خاطر اپنے حق سے چشم پوشی کرتے ہوئے مسالت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ دراصل خلیفہ سے نہیں، علی کی اسلام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسلام کو ارتداد سے شدید خطرہ لاحق تھا، چنانچہ آپ نے خلافت کے لیے جھگڑے کو نہیں بڑھایا، کیونکہ اس طرح سے پوری امارت اسلامیہ منہدم ہو جاتی۔ احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد بلازری لکھتے ہیں کہ جب عربوں نے ارتداد کی اختیار کیا تو جناب عثمان جناب علی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے ابن ام، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو اسلام دشمن مرتدین سے مقابلہ کرنے میں کوئی بھی نہیں جائے گا۔ جناب عثمان کے بے حد اصرار پر جناب علی خلیفہ کے پاس تشریف لے گئے، خلیفہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک روایت کے مطابق خلیفہ جناب علی کے پاس تشریف لے آئے، خلیفہ اٹھے اور علی علیہ السلام کو گلے لگا لیا اور دونوں شخصیات بے ساختہ کچھ دیر گریہ کرتی رہیں۔ جناب علی نے خلیفہ کی بیعت کی، جس سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگ جہاد کے لیے آمادہ ہوئے، اور یوں اسلام کی طاقت تقسیم ہونے کی بجائے مزید زور پکڑ گئی۔ یہ جناب بلازری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں،
یہ میں نے اپنا یا ان مصنف کا نہیں، انہوں نے نقل کیا ہے جناب بلازری کا قول کہ اسلام کی طاقت کو اس وقت تقسیم کرنا چاہتے تو علی بن ابی طالب 1 سیکنڈ میں کر سکتے تھے، 2 گروہ تو موقع پہ بن جانے تھے، تیسرا گروہ وہ ہونا تھا جو ان دونوں سے مخلص نہیں تھا، نہ جناب ابوبکر سے جناب علی مرتضیٰ سے، دونوں سے نہیں، اسلام سے دشمن تھا، وہ اسلام کے مجبوراً اسلام لے آیا تھا، دل میں بغض تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ان میں کو آپس میں ایسی لڑائی اٹھے کہ دونوں طرف قتل و غارت اور اسلام کی عمارت گر جائے۔ جناب علی بن ابی طالب کی بصیرت، مسالت، صبر، خاموشی ان کے منصوبے دشمنان اسلام کے ناکام کر گئے۔ اچھا جی، ان حالات میں جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والا گروہ اسلام دشمنی پر پھر سے آمادہ ہو گیا ہے اور ہماری باہمی خلافت کے جھگڑے کو لے کر اسلام کو ہی نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، تو میں نے خاموشی اختیار کی اور عمارت اسلامیہ کو مضبوط کرنے کی ٹھان لی۔ یہ ہے علی مرتضیٰ علی بن ابی طالب کا قول، یہ ہے علی مرتضیٰ کی سیرت۔ اگر ایک بندے کا اسلام ہی ثابت نہیں، کس اسلام کو مضبوط اس کے زیر سایہ کرنے چلے تھے علی مرتضیٰ؟ آپ بتائیے، اینک والا جن بتائے، جاری مداری۔ اب آئیے آخر میں اس چپیڑ کی طرف کہ جو جناب امیر المومنین نے 1400 سال پہلے ماری تھی اور آج تک ان جیسے مداریوں کو انشاءاللہ لگ رہی ہے، اور اسی لیے نہج البلاغہ جو ہے نا ان گالیوں اور ملنگوں کو سینہ چیر دیتی ہے۔ یہ جناب مکتوب نمبر 62 نہج البلاغہ، غالیوں کی موت، ملنگیوں کی موت، تبرائیوں کی، کہ جن کا مکتب ہی تبرہ ہے، بس نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اعمال، نہ اخلاق، نہ سیرت، نہ سنت، صرف تبرہ ان کا مکتب ہے۔ ان کی ملنگوں کی اور غالیوں کی علمی موت نہج البلاغہ ایک دفعہ پھر نشتر برسانے لگی ہے، ذرا تیار ہو جائیں مداری کے جرسوں میں۔ مکتوب نمبر 62، جناب مالک اشتر کو مصر کا حاکم تجویز فرمایا تو ان کے ہاتھ اہل مصر کو لکھ بھیجا، اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کا ان کی بدعمالیوں کی پداش سے یعنی تمام لوگوں کی بدعمالیوں کی پداش سے ڈرانے والا اور تمام رسولوں پر گواہ بنا کر بھیجا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد مسلمانوں نے خلافت کے بارے میں کھینچا تانی شروع کر دی۔ اچھا، اس موقع پر باخدا مجھے یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوا اور نہ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ پیغمبر کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہل بیت سے موڑ دیں گے، اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے یعنی خلافت کو، مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ لوگ تو فلاں شخص یعنی خلیفہ اول کی بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑے ہیں۔ اب آئیے یہ وہ تھپڑ ہے جو امت میں فتنہ ڈالنے والے اور اختلافات کو تکفیر تک لے جانے والے گالیوں کو پڑھتا آیا ہے اور پڑھتا رہے گا انشاءاللہ یاری جیسے مداریوں۔ فرماتے ہیں میں نے ان حالات میں اپنا ہاتھ روکے رکھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈر گیا، علی کہہ رہے ہیں کہ اب میں ڈر گیا کہ اگر کوئی رکھنا یا خرابی دیکھتے ہوئے میں نے اسلام، اب یہ جملے ہیں، یہ وہ تھپڑ ہے جو کہتے ہیں خلفاء ثلاثہ پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، جی اسلام ہی نہیں تھا ان کا، اسلام ثابت کرو۔ علی ثابت کر رہے ہیں، میں نہیں ثابت کر رہا۔ علی کیا کہتے ہیں؟ اب میں ڈر گیا، اگر کوئی رکھنا یا خرابی دیکھتے ہوئے میں نے اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کی تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری حکومت میری ہاتھ سے چلی جائے۔ اہل اسلام کی مدد، خلیفہ اول کی مدد، کیسی مدد؟ خاموش رہ کے۔ کیسی مدد؟ خلیفہ اول کے خلاف کو محاذ نہ کھول کے، تلوار نہ نکال کے۔ یہ وہ مدد ہے جو جناب امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں نے اسلام اور اہل اسلام کی مدد کو اب کرنا اپنے اوپر واجب سمجھا، اور اہل اسلام میں سب سے پہلے جس کو وہ گردان رہے ہیں، جس شخصیت کو، خلیفہ اول۔ حسن اللہ یاری مردود کو پتا ہے کہ خلیفہ اول کا تو اسلامی ثابت نہیں، علی کو نہیں پتا تھا، پھر بات مان لو نا، پھر علی کی جگہ یاری کی ولایت کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو؟ جراثیمو، یاری کے جراثیمو، پھر علی کی جگہ یاری کو مدینہ العلم کا دروازہ کیوں نہیں سمجھ لیتے ہو؟ چونکہ علی کو قریب رہ کے نظر نہ آیا کہ یہ شخصیات تو اسلام سے نکل گئی، یاری کو 14 صدیوں بعد اینک والے جن کو نظر آ گیا، تو پھر مان لو نا، معاذ اللہ، پھر مان لو کہ اصل علم کا جو حامل ہے وہ تو یاری ہے، اب آیا ہے ہمارا مجدد، ہمارے روحانی ابو جان تو اب آئے ہیں، چونکہ جن کے روحانی باپ مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہیں علیہ السلام، وہ تو ان کی سیرت کے بھی قائل ہیں۔ جہاں علی کی صلح بھائی صلح، جہاں علی خاموش ہیں جی خاموش ہیں، جہاں علی کسی کی تکفیر کریں جی ٹھیک ہے، جہاں علی کسی کو مسلمان سمجھیں باوجود اختلاف کے جی ٹھیک ہے، علی کو روحانی والد سمجھنے والے، مرشد سمجھنے والے، آقا سمجھنے والے، وہ تو اس روش کے قائل ہے۔ تو جو روحانی کو روحانی والد سمجھتے، یاری کو معذرت کے ساتھ یاری کو
रूहानी वालिद समझते हैं, मुर्शिद आका मौला समझते हैं ऐनक वाले जिन को, वो फिर करें तकफीर। तो अली कहते हैं कि मैं डर गया कि कोई रखना या खराबी देखते हुए मैं इस्लाम और अहले इस्लाम की मदद ना करूंगा तो वो मुसीबत इससे बड़ी होगी कि मुझे मेरे हक से महरूम कर दिया गया है। ये जो मुसीबत है ना, इससे बड़ी मुसीबत तब होगी कि अगर मैंने मदद ना की। और मेरी मदद क्या है? अली ने कोई तलवार तो नहीं निकाल ली ना। मेरी मदद मौला कहते हैं कि यही थी कि मैं वो जो निज़ाम बन गया, जो नहीं बनना चाहिए था मेरे बगैर लेकिन बन गया, अब मैं उस निज़ाम को चलने दूं, उसमें रखना ना डालने दूं किसी को। और अगर अली के नजदीक जनाब खलीफा अव्वल मुसलमान ही नहीं थे तो कौन से इस्लाम की अली मदद करने जा रहे थे, ये आप बता दीजिए। मेरे हाथ से हुकूमत चली जाए जो थोड़े दिनों का सासा है, इसमें की हर चीज जायल हो जाएगी, जाया हो जाएगी। जैसे शराब बेहकीकत साबित होता है या जिस तरह से बदली छट जाती है, ऐसे ही एक दिन हुकूमतें खत्म हो जाती हैं। तो इस खत्म हो जाने वाली हुकूमत ना मिलने के गम में मैं इन इस्लाम और अहले इस्लाम की मदद ना करूं, ये ज्यादती होगी। अली कह रहे हैं ये ज्यादती होगी और मैं ये ज्यादती नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा इस्लाम और अहले इस्लाम की मदद की जाए, इस फितने को दफन किया जाए। मुझे हुकूमत मिली है नहीं मिली है, मेरे हक में ज्यादती हुई है बिल्कुल हुई है, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर मैं उम्मत को लड़ा नहीं सकता। क्या मतलब मौला? आप फरमा देते कि ये तो इस्लाम से निकल गए हो भाई, जिनको खलीफा बना रहे। चूंकि हसन अल्लाह यारी तो मैं यही बता रहा है ना नौजवानों को, तो मौला आपने क्यों नहीं बताया? चुनाचे मैं इन बिद्दतों के हजूम में उठ खड़ा हुआ। लो जी, इसको बिद्दत कह दिया मौला ने, जो लड़ाना चाह रहे थे, जो तीरियां लगा रहे थे। आपके होते हुए वो बैठ गए। जब बैठ गए हैं तो मौला ने फिर कहा कि निज़ाम बन गया है ना, अब इसको मजबूत करने में इस्लाम की बका है। मेरे भाई, मेरे नबी, मेरे आका और मेरे मौला, मेरे उस्ताद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की बका। ये मौला अली ने सोचा, जो आपको और मुझे भी सोचना चाहिए। चुनाचा मैंने बिदअतों के हजूम में उठ खड़ा हुआ, यहां तक कि बातिल दब कर फना हो गया और दीन महफूज होकर तबाही से बच गया। कैसे बच गया भाई, कैसे बच गया? बकौल यारी खुलफा सलासा का ईमान ही साबित नहीं। मौला अली कहते हैं दीन बच गया, ये मैंने फितना खत्म कर दिया, मैं अपने हक से दस्तबरदार हो गया और जो निज़ाम बन गया उसकी मजबूती के लिए मेरे से जो बन पाया, जो मशवरा मांगा मैंने दिया, तो वो दीन महफूज हो गया, तबाही से बच गया। हसन अल्लाह यारी कहते हैं कि नहीं जी, दीन तो तबाह हो गया। जब खुलफा पहले 3 खुलफा इस्लाम के मुसलमान ही ना रहे तो दीन कहाँ से बच गया? अब याली की बात मान लो या ऐनक वाले मदारी जिन इसराइली एजेंट की बात मान लो, शायद इसके थबंडुओं में से कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिल जाए। कालक तो मनी जानी है यारी के वारियों, कालक तो इंशाल्लाह दुनिया आखिरत में तुम्हारा मुकद्दर है। कुरान को नाकस कहने पर, जनाब ज़ैद की तौहीन करने पर और इमाम ज़ादगान दिगर की तौहीन करने पर कालक तो मली जानी है। लेकिन चलो, यारी को रूहानी अबू मानने से शायद कोई दुनियावी फायदा तुम लोगों को हासिल हो जाए। ये है मौला अली, ये है अली की शख्सियत, ये अली की सीरत, ये अली की तालीम, ये है अली की तरबियत। अब जिसका दिल चले चाहे अली जैसा सब्र इख्तियार करे, जिसका दिल चाहे देखे। अली अलैहिस्सलाम की ये चीजें जब एक गैर मुस्लिम पढ़ेगा ना, जब कोई न्यूट्रल पढ़ेगा, सलूट मारेगा दोनों हाथों से अली मुर्तज़ा के सलूट और शख्सियत को, जिसने हक पर होते हुए भी अपने आप को हक से महरूम रखने पर सब्र इख्तियार की। सलूट है उसकी सोच पर कि जिसने अपने हक से दस्तबरदार होकर उम्मत को मुंतशर होने से बचा लिया। जो कोई यारी मदारी को सुनेगा वो कहेगा यार माज़अल्लाह, इनके तो इमाम भी दो रुखी थे, दो रुखी बात करते थे, अंदर कुछ थे बाहर कुछ। बाहर मुसलमान कहते थे, अंदर कहते थे ये काफर। बाहर कहते थे तो बर्रा राम, अंदर कहते थे कि जो तो बर्रा करता है इससे बड़ी बात ही कोई। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।